خلاصہ قرآن سورہ حمد ہے. متن سورہ حمد، لب لباب سورہ حمد کا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. انسان صراط المستقیم کی دعوت اور دعا لے کے آتا ہے، اور آگے کیا ہے اس کے؟ اس صراط کو ڈیفائن کس طرح کیا قرآن نے؟ اس صراط کو ڈیفائن کس طرح کیا؟ کس طرح بتایا صراط کیا ہے، صراط کون سی ہے، صراط کس کی ہے، راستہ کون سا ہے، راستہ کس کا ہے، راستہ کیسا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، ان ہستیوں کا راستہ. معلوم ہے تمام عالم بشریت کو چند ہستیوں کے نقوش قدم کا پابند بنایا جائے. تمام عالم بشریت کو چند ہستیوں کے نقوش قدم کا پابند بنایا جا رہا ہے. صراط الذین، یہ الذین کون ہے؟ یہ الذین ہیں کون؟ قرآن مجید کے الفاظ ہی سے ہم پہلے پوچھیں کہ کون ہے. اب اس کے بعد جو ترجمہ لوگ کرتے ہیں اس سے دو ہی طرح کا مفہوم ذہن میں آ سکتا ہے. ایک یہ کہ دو گروہوں کا تصور ہو. ایک گروہ وہ ہے الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں. اور دوسرا گروہ ان کا کہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ ان دو کو الگ الگ گروہ سمجھا جائے. ایک گروہ وہ ہے جس پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو گمراہ ہو گیا اور جس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. یہ ایک ترجمہ. اگر یہ ترجمہ بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی بات بن جاتی ہے. لیکن ایک مشکل اور ہے، جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ مورد نعمت ہوں. دیکھیے میں محسوس مثال دوں، اپنے معاشرے کی مثال دوں. کوئی صاحب ہیں، صاحب لطف ہیں، صاحب کرم ہیں، صاحب جود و سخا ہیں، اور کسی پہ چشم کرم رکھتے ہیں. جب کوئی آتا ہے تو اسے کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں سے ناراض ہیں. دو گروہ ہیں، کسی سے ناراض ہیں، کسی سے خوش ہیں. یا ماں باپ ہیں، اپنے ایک بیٹے سے ناراض ہیں، ایک بیٹے سے خوش ہیں. جس بیٹے سے ناراض ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، جس بیٹے سے خوش ہیں اس کے اوپر توجہ ہے. لیکن جس کے اوپر توجہ ہے، صرف اگر یہ اعلان ہو جائے کہ میں ان سے خوش ہوں، اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں خوشی ہیں. زندگی میں بعض لمحے ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ یہ جن سے خوش ہیں ان سے بھی ناراض ہو جائیں. جن پہ نعمت نازل ہوئی ہے کبھی کبھی ان پر نعمت نہ بھی نازل ہو. لیکن اگر دونوں صفتیں ایک گروہ میں پیدا ہو جائیں، ایک ہی گروہ کے لیے کہا جائے کہ یہ وہ گروہ ہے جس پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہی وہ گروہ بھی ہے جو کبھی گمراہ نہیں ہوا اور کبھی اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جسے اصطلاحاً معصوم کہا جا سکتا. توجہ ہے، یہ وہ گروہ ہوگا جسے اصطلاحاً معصوم کہا جائے گا. یہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا، یہ صرف معصوم ہو سکتا ہے جس پر ہمیشہ اللہ کی نعمتیں ہوں. یہ صرف معصوم ہو سکتا ہے جس پر کبھی اللہ کا غضب نازل نہ ہوا ہو، جو کبھی اللہ کے راستے سے منحرف نہ ہوا ہو. بہرحال دونوں ترجموں کی روشنی میں ہمیں بعض ہستیوں کے نقوش قدم کا پابند کیا جا رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نقوش قدم، صراط
راستہ صراط مستقیم، نقوش قدم، یہ بلا سبب نہیں ہے۔ جو ہستیاں اس منزلت پر ہوتی ہیں جو کبھی بھی زندگی میں ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی صراط حق سے جدا نہ ہوتی ہوں، جن پر ہمیشہ لطف و رحمت و رافت و نعمت الہیہ رہے، جو کبھی راہ خدا سے منحرف نہ ہوں، جو کبھی گمراہ نہ ہوں، جن پر کبھی غضب الہی نہ ہو، انہی کے لیے کوئی معصوم پیغمبر کہہ سکتا ہے پروردگار حق کو ان کا پابند کر دے۔ کسی اور کے لیے نہیں کہہ سکتا پیغمبر۔ حضور کی حدیثوں میں ایک حدیث ہے بہت مشہور، سب کو یاد ہوگی۔ یہ حدیثیں یہ کبھی فرسودہ نہیں ہوتی، یہ مضامین کبھی فرسودہ نہیں ہوتے، ہے نا کہ پیغمبر نے فرمایا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ، اور اس کے بعد فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ یہ نہیں فرمایا پروردگار علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑ جائے، فرمانے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ یہ کمال عصمت علوی ہے، اور یہ ایک فرد ہے ان افراد میں سے کہ جو مورد توجہ ہیں سورہ مبارکہ حمد میں، ان کے ذریعے سے صراط پہچانی جائے گی، صراط کے ذریعے سے یہ نہیں پہچانے جائیں۔